اب ہاسپٹل سے ڈسچارج والے دن جنید کے گھر والے تو اسے ریسیو کرنے نہیں آتے، البتہ گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیتے ہیں تاکہ ڈرائیور جنید کو ہاسپٹل سے اس کے نئے اپارٹمنٹ میں چھوڑ سکے۔ اسی لیے جب ڈرائیور جنید سے جا کے کہتا ہے کہ سر آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کو آپ کے نئے اپارٹمنٹ میں چھوڑ آؤں، جنید کو غصہ تو اپنے گھر والوں کی بے حسی پہ آتا ہے، لیکن سارا غصہ ادھر اس بیچارے ڈرائیور پہ جاتا ہے۔ اسی لیے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ فوراً سے پہلے یہاں سے واپس چلے جاؤ، جبکہ ڈرائیور منت کرتا ہے کہ سر اگر بڑے صاحب کو پتہ چلا کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہوں تو وہ مجھ سے بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے، جس پہ جنید کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے ابھی کے ابھی نہیں گئے تو میں بھی تمہیں دھکے مار کے یہاں سے نکال باہر کروں گا۔ دوسری طرف تانیہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جنید ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے والا ہے، اس لیے وہ بھی پہلے سے ہی پلاننگ کر کے رکھ لیتی ہے کہ جنید کے ساتھ ساتھ در نایاب کو کس طرح سے ایک دفعہ پھر سب گھر والوں کی نظر میں برا بنانا ہے۔ اپنے کک کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ کک تو فوراً تیار ہو جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں در نایاب کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ جس پہ وہ بتاتا ہے کہ جی ہاں، شادی کے دنوں میں ایک دو بار ان کے گھر جانا آنا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تانیہ جو ہمیشہ سے در نایاب کے پیچھے پڑی رہتی تھی، بھلا اسے آج تک اس کے گھر کا ایڈریس معلوم نہ ہو سکا، جبکہ وہ تو اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ بہرحال شیف سے اس کے گھر کا ایڈریس لیتی ہے اور پھر شیف کے ذریعے ہی یا شاید کسی اننون بندے کے ذریعے در نایاب تک یہ پیغام پہنچاتی ہے کہ جنید جو ابھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تھا، اس کا ایک دفعہ پھر بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیونکہ اتنا تو تانیہ بھی سمجھ چکی ہے کہ در نایاب جنید کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تانیہ پلان بنا چکی ہے کہ در نایاب جیسے ہی گھر سے نکلے گی جنید سے ملنے کے لیے تو تانیہ راستے میں ہی در نایاب کو کڈنیپ کروا لے گی۔ اب زاویار کو حاصل کرنے کے لیے تو تانیہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ دوسری طرف جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ جنید بھی ہاسپٹل سے اکیلے ہی نکل چکا ہے، جبکہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب بھی نہیں ہوا اور بغیر سہارے کے ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، تو وہ جنید کو بھی ہاسپٹل کے باہر سے ہی اٹھوا لے گی۔ اب تانیہ کا پلان یہ ہے کہ جنید اور در نایاب دونوں کو ہی کچھ عرصے کے لیے غائب کر دیا جائے، جب تک کہ تمام گھر والوں کا شک یقین میں بدل نہیں جاتا کہ در نایاب اور جنید ایک ساتھ ہی بھاگے ہیں اور دونوں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اب جنید کو ہاسپٹل کے باہر سے جب کوئی اننون لوگ کڈنیپ کر کے کسی جگہ پر لے جائیں گے تو جنید یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ در نایاب پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آخر اس سب کے پیچھے کس کی سازش ہے۔ اب در نایاب کے گھر والے تو پہلے سے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر در نایاب بنا بتائے ایک دفعہ پھر گھر سے کہاں چلی گئی، جبکہ تانیہ در نایاب کے گھر والوں کو کال کروا کے یہ بتا دے گی کہ جنید بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد مکمل طور پہ غائب ہے۔ بھابھی تو گھر میں واویلا مچا دیں گی کہ پہلے بھی در نایاب جب بنا بتائے گھر سے گئی تھی تو مجھے یہی یقین تھا کہ وہ جنید کے پاس گئی ہوگی، اور اس بار بھی مجھے 100% یقین ہے کہ وہ جنید کے ساتھ ہی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں اس کے اوپر عشق کا ایسا کون سا بھوت سوار ہے کہ نہ اسے اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ ہی گھر والوں کی عزت کی۔ اس در نایاب کی وجہ سے میں اور میرے بچے پتہ نہیں کس کس سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ سب سن کے نعیم کو تو در نایاب پہ بہت غصہ آتا ہے، اور اس دفعہ تو دادی کو بھی در نایاب پہ غصہ آتا ہے کہ جب میں نے اسے سمجھایا تھا کہ جب بھی تم گھر سے نکلا کرو کم سے کم مجھے تو بتا دیا کرو کہ کہاں جا رہی ہو، لیکن در نایاب پہ میری بھی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ڈرائیور جب گھر جا کے بتاتا ہے کہ جنید صاحب نے میرے ساتھ اپارٹمنٹ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، تو جنید کی ماں بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ غضنفر سے کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں اور کس حال میں ہوگا، جبکہ جنید کا نمبر بھی مسلسل آف جا رہا ہے۔ اب نگار بیگم ایک ماں ہیں، رو رو کے اپنے بیٹے کے لیے برا حال کر لیتی ہیں اور غضنفر سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، کہیں سے بھی میرے بیٹے کو ڈھونڈ کے لائیں، آخر وہ گیا کہاں ہے، اور سارا الزام اس در نایاب پہ لگا دیتی ہیں کہ جو کچھ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے نا،
میرے دونوں بیٹوں کی زندگی کی بربادی کی ذمہ دار صرف اور صرف یہی درِ نایاب ہے۔ لیکن غضنفر کو بھی اس دفعہ جنید پر ہی غصہ آتا ہے، اس لیے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا ہٹ دھرم اور سر پھرا ہو چکا ہے کہ اس نے ڈرائیور کے ساتھ آنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس سب کا ذمہ دار دراصل وہ خود ہی ہے۔ اب تانیہ جب یہ ساری صورتحال دیکھتی ہے تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ واہ تانیہ، کیا پرفیکٹ کھیل کھیلا ہے۔ اب زاویار کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھ سے تو انکل آنٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہو نہ ہو جنید اسی درِ نایاب کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اس کی حالت تھی وہ اکیلے تو اس طرح کہیں غائب ہو نہیں سکتا، اسے کسی نہ کسی سہارے کی تو ضرورت ہے، اور ایسے میں بھلا اس کی محبت اس کا سہارا نہیں بنے گی تو کون بنے گا۔ نگار بیگم جب تانیہ کی یہ بات سنتی ہیں تو فوراً درِ نایاب کے گھر کال کرتی ہیں، اس کی بھابھی سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں کہیں نہیں ملا، یقیناً درِ نایاب کو پتہ ہوگا۔ اب جب نگار بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ درِ نایاب بھی گھر سے غائب ہے تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ تانیہ کی بات 100% درست ہے، یقیناً درِ نایاب اور جنید دونوں مل کے بھاگ گئے ہیں۔ اور نگار کی اس کال کے بعد تو نگہت کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا شک اس دفعہ بھی 100% درست ہے، درِ نایاب اپنے اسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہے۔ اب جب یہ سب باتیں زاویار کو پتہ چلتی ہیں کہ درِ نایاب اور جنید دونوں ہی غائب ہیں اور دونوں کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، تو اسے بھی 100% یقین ہو جاتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہیں۔ بہرحال زاویار چاہ کے بھی ابھی تک درِ نایاب کی محبت کو مکمل طور پہ اپنے دل سے نکال نہیں سکا۔ درِ نایاب کی یادیں ہر وقت تو اسے ستاتی رہتی ہیں، اسے تو وہ درِ نایاب یاد آتی ہے جو شادی سے پہلے زاویار نے دیکھی تھی، ڈری سہمی سی معصوم سی لڑکی جسے دیکھ کر زاویار خود حیران رہ گیا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی اتنی معصوم لڑکیاں موجود ہیں۔ کیسے درِ نایاب کو کوئی نہ کوئی پاگل بنا کے چلا جاتا تھا اور وہ بیچاری بس روتی دھوتی رہ جاتی تھی، اور ہر بار زاویار جیسے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے سائنز ہیں، وہ ان دونوں کو ملانا چاہتا ہے۔ زاویار کو تو خود پہ بھی غصہ آتا ہے کہ آخر درِ نایاب کو پہچاننے میں اس سے غلطی کیسے ہو گئی، اور پھر اسے جنید پر بھی غصہ آتا ہے کہ سگا بھائی ہوتے ہوئے اس نے ہی میری پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا، اسے پوری دنیا چھوڑ کے افیئر چلانے کے لیے یہی لڑکی ملی تھی، اپنے سگے بھائی کی بیوی۔ زاویار بھی سوچ چکا ہے کہ جہاں مرضی بھاگ جائیں کبھی شادی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی ہو جائے زاویار کبھی درِ نایاب کو طلاق نہیں دے گا۔ جبکہ دوسری طرف تانیہ کی کوششیں جاری ہیں، زاویار کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے اس کے ساتھ تو بہت ظلم کیا ہے جنید نے، طلاق کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور جنید کا دیا گیا یہ دکھ تانیہ کی ماں برداشت نہیں کر پائی، اسی لیے تو اس دنیا سے چلی گئی، اور اب تانیہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ زاویار کو یہ ریئلائز کروائے کہ درِ نایاب اس کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ زاویار کے ساتھ تو تانیہ جیسی سمجھدار اور ماڈرن لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے، لیکن ناظرین یقیناً تانیہ کے یہ سارے پھیلائے ہوئے جال ایک دن اسی کے گلے آ پڑیں گے، اور جو کنواں اس نے درِ نایاب اور جنید کے لیے کھودا ہے بہت جلد خود اس کنویں میں گرنے والی ہے۔ تو ناظرین کون کون اس تانیہ کا برا انجام دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔